حضرت میمونہ کی بہن ہیں۔ ان کی چوتھی بہن سلمہ ہیں۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوشدامن یعنی ساس ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ اس کے علاوہ ام الفضل یعنی حضرت لبابہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مطلب کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی ان کی تیسری صاحبزادی سلمہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ اور چوتھی بیٹی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی پہلے شادی حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ابو بکر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا میں کسی بھی ساس کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد کم ہی میسر آئے ہوں گے، بلکہ ان کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے۔ یعنی ایسا مقام دنیا میں کسی کی ساس کو نہیں ملا کہ اس کا داماد ایک نبی ہو اور اللہ کا شیر، شہیدوں کا شیر حضرت حمزہ بن مطلب، حضرت عباس اور حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت ابو بکر رہ چکا ہو۔ بات کرتے ہیں ام فضل کی، تو ان کی کنیت اس وجہ سے پڑی کہ ان کے 6 بیٹے ہوئے۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت فضل، جن کے نام سے ان کی کنیت ام فضل رکھی گئی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ، جس سے امت کا ایک بڑا محدث، ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کو اکثر حدیثوں میں آپ سنتے ہوں گے ابن عباس۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن مشہور ابن عباس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے محدث ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تیسرا بیٹا عبید اللہ، جس سے فقیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا، پانچویں کا قسم اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ آئیے اب ان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ انہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہیں اپنی قوم میں بہت بلند مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ یہ قریش کے خاندان سے تھی اور قریش کی ساری خواتین کو بہترین اعزاز حاصل تھا۔ یہ نہ صرف جری بہادر تھیں بلکہ اپنے اعلیٰ اقدار کی وجہ سے بھی اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے خاندان کی بہت ساری اور بھی خواتین یہی رتبہ رکھتی تھیں۔ اسی طرح ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت بن عبد المطلب بھی اپنے قوم کے سردار تھے۔ ام فضل اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، لیکن ان کا ذکر یا ان کا شمار کمزور اور ناتوان اور بے بس مسلمانوں میں تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابھی چھوٹے ہی تھے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی یہ آیت کنت انا و امی من المستضعفین من الرجال والنساء، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و ناصر پیدا کر دے۔ تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کنت انا و امی من المستضعفین من الرجال والنساء کہ میں اور میری والدہ مردوں اور کمزور عورتوں میں سے کمزور اور ناتوان تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی کبھی وہاں پر دوپہر کے وقت آرام فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے شوہر ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی تھیں، یعنی ان کا مشن یہی تھا۔ انہوں نے اپنی تمام توانائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف لڑنے میں لگا دیں، کیونکہ یہ نہایت جرین اور بہادر خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ابو رافع۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عباس بن مطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم تک پہنچا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ بھی اپنی قوم سے خوفزدہ تھے، لہٰذا اپنے مسلمان ہونے کو انہوں نے ابھی راز میں رکھا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اجازت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابیوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ اپنا قبول اسلام کرنے کا راز دوسروں کو ابھی فی الحال نہ بتائیں۔ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ ابھی ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، وہ کمزور تھے۔ تو حضرت عباس بھی اپنی قوم سے خوفزدہ تھے۔ اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا تھا، اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار ہوتے تھے تو خود جنگ میں شریک نہ ہوتے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔ بہرحال ایک دن ان کو جنگ بدر میں لشکر اسلام کی فتح کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابو لہب کو ذلیل و خوار کرتا ہے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو رافع بتاتا ہے کہ اس دن ہم نے اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور توانا محسوس کیا۔ لشکر اسلام کی فتح سے ہماری عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوا۔ وہ کہتا ہے میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھیں، اور ظاہر ہے وہ ان کے غلام تھے، ان سے ان کا پردہ بھی نہیں تھا، لیکن ابھی پردے کی آیتیں بہت بعد میں مدینہ میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بالکل مکی دور کا واقعہ ہے۔
مدنی دور کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں ابھی تک بہرحال ان کو جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک ابو لہب غرور سے مٹک مٹک کے آتا ہے، ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ تو وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی دم بخود کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان میں بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورت حال رہی؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا گرفتار کر لیا۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم پھر بھی اپنے لوگوں پہ الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ و سفید ڈبی دار گھوڑوں پہ میدان جنگ میں برسرِ پیکار تھے۔ اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں میں حجرے کی طنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب میری بات سنتے ہی میرے چہرے پہ ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہیں، میری ان سے مد بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا اور میرے سینے پہ بیٹھ کے مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ سیدہ ام الفضل نے حجرے سے ایک لکڑی پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پہ دے ماری، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا اور وہ غضبناک انداز میں کہنے لگا کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ یعنی ام الفضل نے اپنے غلام کا دفاع کیا اور ایک قریش کے سردار سے وہ لڑائی کرنے لگی۔ مقصد ان کی اتنی دلیری اور بہادری، اور یہاں تک کہ اس بات سے بھی نہ گھبرائیں کہ ابو لہب اور ابو سفیان اپنی قوم کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ نہایت دلیر خاتون تھیں، اس لیے وہ ان سے ذرا بھی نہ ڈریں نہ ان سے گھبرائیں۔ کہتی ہیں کہ کیا تو نے اسے کمزور سمجھا؟ تجھے یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے۔ بہرحال ابو لہب ایک خاتون کا وار سہ نہ سکے، گردن جھکا کے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے، اور پھر واللہ اعلم 7 دن کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ 7 دنوں میں یا جنگ بدر کا غم اس کو کھا گیا، اپنی بدنامی سہ نہ سکا۔ اس طرح سے اللہ نے اس کو جہنم واصل کیا کہ اس کے بیٹے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اس کو دفن نہ کر سکے، کیونکہ اس کی لاش میں سڑاند آ گئی تھی اور بیٹوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ بہرحال قریش کا آدمی ان کے پاس گیا اور ان کو شرم دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسائی میں ابو لہب اور ان کی بیوی سر فہرست تھیں، تو ام الفضل جیسی خواتین اور بہت سارے جانثار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے جو ان پر اپنی جان نثار کرتے تھے۔ ام الفضل بھی ان میں سے ایک تھیں۔ حضرت عباس کی بھی بہت ساری خدمات ہیں جو انہوں نے اپنے چچا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ کسی جگہ پہ ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ام الفضل کی بات کریں تو ایک بار وہ ایک خواب دیکھتی ہیں تو گھبرا کے نیند سے جاگ جاتی ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ اکثر و بیشتر مسائل آپ سے پوچھتی رہتی تھیں۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی بات آتی جس کو برداشت کرنا دشوار ہوتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ کرتیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب بتا کر ان کی تعبیر معلوم کریں۔ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی طرف سے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اس طرح سے خواب ہے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا اور وہ تیرے بیٹم قسم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ یعنی کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ان کے گھر میں تھا جس کو وہ کوئی برا شگون جان رہی تھی، مگر یہ تو حقیقت میں ان کے لیے نیک شگون تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو بیٹا ہوتا ہے جس کا نام حسن رکھا جاتا ہے۔ دودھ پلانے کے لیے ان کو حضرت ام الفضل کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جب ان کا دودھ چھڑاتی ہیں تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور حضرت حسن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیتی ہیں تو وہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہیں اور بچے کو تھوڑا سا اس کے کندھے پہ ہاتھ لگاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا، یعنی ام الفضل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا تہبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں، آپ کوئی دوسرا کپڑا زیب تن کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یغسل بول الجاریہ وینضح بول الغلام، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس سے ایک بڑا فقہی مسئلہ اللہ نے ان کی بابرکت ذات کی وجہ سے امت پر آسان کر دیا، یعنی ام الفضل کی وجہ سے۔ ام الفضل بچے کو اگر ان کی گود میں نہ ڈالتیں وہ پیشاب نہ کرتا اور وہ یہ نہ کہتیں کہ لائیے مجھے اپنا تہبند دے دیں میں اس کو دھو دوں، تو یہ مسئلہ کبھی بھی امت پہ واضح نہیں ہوتا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے کہ واقعی سردیوں کے دنوں میں یا ایسے حالات میں جب کہ کوئی دوسرا کپڑا انسان کے پاس نہیں ہو اور ایک شیرخوار بچہ اگر پیشاب کر دے تو ظاہر ہے نماز کے وقت انسان کو پریشانی ہوگی، لیکن اس حدیث سے بہت بڑا فقہی مسئلہ حل ہوا کہ بچی اگر پیشاب کر دے، یعنی کہ شیرخوار 2 سال کے عرصے میں، اور ابھی اس نے کھانا نہیں شروع کیا، وہ پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر لڑکا ہو تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث ام الفضل سے، ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، کیونکہ یہ بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، تو اس طرح کا سوال یہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ آج بھی بہت سارے خطبوں میں ام الفضل سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے
کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مغلوب اور کمزور ہو جائیں گے۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 23 احادیث بیان کرنے کا اللہ نے ان کو شرف عطا کیا، اور بہت ساری حدیثیں ان سے پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کیں۔ انس بن مالک نے بھی ان سے حدیثیں روایت کی، اور ان کے غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی ان سے کافی احادیث آگے بڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھیں۔ یہ قریش کی ان خواتین کے آگے ڈٹ جایا کرتی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتی تھیں، ان کو ایذا پہنچاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے صرف کر دی تھی۔ وہ دشمنان اسلام، کافروں اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں۔ انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا، اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور ہمارے لیے اپنے اعلیٰ اور عرفہ اخلاقی اقدار کو چھوڑا۔ جیسا کہ اوپر ایک واقعہ بیان کر چکی ہوں کہ ابو لہب کو انہوں نے ایک لکڑی ماری سر پہ، جس سے اس کو ایک پھوڑا پڑ گیا تھا، اور 7 دنوں کے بعد ہی وہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر جہنم واصل ہوا۔ بہترین عورت خاتون تھیں، بڑے ہی فضل والی تھیں، ان کا ظاہر اور باطن اسلام کے لیے کھلا آئینہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں یہ اپنی طبعی عمر اور قضائے الہی کی رضا سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند حضرت عباس بن مطلب نے پڑھائی، پھر انہیں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، اور ان کو جنت الفردوس میں نیک اور تقوی شعار لوگوں کی کا ساتھ عطا فرمائے، ان پر اپنی رحمت برسائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔